بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں 2023 سے مرین کا جو پرسنالٹی ٹیسٹ ہو رہا ہے، انتہائی امپارٹنٹ، اور یہ سینٹر سے منگوایا گیا ہے، بڑی مشکل سے نکلوایا ہے، تو اس لیے یار سپورٹ بیک مجھے بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلے ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اگر آپ ابھی تک اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ میں ون بائی ون ایک ایک سٹیپ آپ کو سمجھاؤں گا، آپ نے کیا کرنا ہے۔ میں نے پیپر حل کر کے بھی رکھا ہوا، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ جو امپارٹنٹ چیزیں وہ ساری کی ساری میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ تو پھر سے کہہ رہا ہوں، چینل سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ سب سے پہلے کیا ہے ہمارے پاس نام، آپ نے یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے۔ یہ والا جو پہلا پیج ہے، پہلا پیج وہ سالو کرواتے ہیں، سارے کا سارا وہ ایک ایک لیپس آپ کو بتاتے ہیں۔ نام میں آپ نے کیا لکھنا ہے، والد کا نام کیا لکھنا ہے، تاریخ پیدائش کیا لکھنی ہے، مادری زبان کیا لکھنی ہے، والدہ کا پیشہ کیا لکھنا ہے۔ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، جیسے نام میرا مشرف زرید ہے تو یہاں پہ میں مشرف زرید لکھوں گا۔ انرولمنٹ ڈیٹ اینڈ یونٹ، یونٹ کیا 22 اے الفا ہمارا جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ اوپر ہمارا فوٹو لگے گا، اس کے بعد تاریخ پیدائش، تاریخ پیدائش کیا ہے وہ لکھنی ہے۔ اب قومی شناختی کارڈ نمبر 82102300، آگے جو بھی ہوگا وہ لکھنا ہے۔ والد کا پیشہ اور والد کی آمدن، والد کا پیشہ آپ کے فوجی ریٹائر ہیں، جو کام کرتے ہیں ان کا جو پیشہ ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے، اگر آپ کے والد نے دوسری شادی کی ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ، اگر کی بھی ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ نے ایک کراس لگا دینا ہے کہ نہیں کی، وہ ایک جو ڈیش ہوتی ہے وہ لگا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی کے جتنے بھی ہیں وہ آپ کو یہاں پر کویسچن نمبر 13 پہ آ جائیں، وہاں پہ یہ ہے کہ کیا آپ کی پرورش آپ کے والد نے کی، اگر نہیں تو کس نے کی، چھوڑو اسے بھی، یہاں پہ سب کی والد نے کی ہوتی ہے۔ اب تمام بھائیوں کے ہمارا ستیلو بھائیوں کی تفصیل لکھیں، تو بھائی کے لیے آپ نے بی یعنی برادر، میرے برادر کا نام کیا ہے، شہباز زرید ہے، اس کا نام میں نے لکھا۔ آگے اس کی ایج 25 ایئر ہے، اس کا جو پروفیشن ہے وہ میں نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ اب اس کے بعد سرٹیفکیٹ، ٹوٹل نمبر حاصل کردہ نمبر تعلیم میں یہ آپ نے لکھنے ہیں، کون سے بورڈ سے کتنے نمبر آپ نے لیے ہیں، اور صرف یہاں پہ میٹرک کا لکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی اور تعلیم ہے تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں، مین کہ اگر آپ ایف ایس سی کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے، سرگرمی، سماجی سرگرمی۔ سماجی سرگرمی میں کوئی اسٹوڈنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہیں پڑھا رہے ہوتے ہیں، جن کا جو کہیں پر اس کے بعد وہ بھی ہوتے ہیں جو بہت سارے یوٹیوبر ہوتے ہیں، بہت سارے کوئی نہ کوئی کام کرتا ہی ہوتا ہے، تو اپنی سماجی سرگرمی لکھ لیں۔ اگر نہیں بھی لکھ رہے تو بہتر ہے، اگر آپ کی اچھی ہے سماجی سرگرمی تو ضرور لکھیں۔ اس کے بعد کیا آتا ہے، مشاغل، کھیل، کھیل آپ کو کون سا پسند ہے، کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، جو پسند ہے آپ وہ لکھیں۔ کیا آپ کسی مذہبی سیاسی تنظیم سے وابستگی ہے، جی نہیں، ہماری کسی بھی تنظیم سے وابستگی نہیں ہے۔ اپنے دوست کی 3 خوبیوں کے بارے میں لکھیں، 3 خامیوں کے بارے میں۔ خوبیاں خامیاں کس طرح لکھنی ہے، یہاں دیکھیے، آپ اپنے دوست کی خوبی اور خامیاں لکھنا چاہتے ہیں، تم کیا ہے کہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، یہاں پہ میں لکھا ہوا ہے لیکن وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے۔ اگر آپ اپنے بارے میں لکھ رہے ہیں تو میں یوز کریں، اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو وہ یا اس یوز کریں۔ کالج اور مدرسے میں باقاعدگی سے جاتا ہے، اپنے فیصلہ خود کرتا ہے، دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے، اور غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے۔ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد یہ کر سکتے ہیں 5 وقت کا نمازی ہے، اس کے بعد مدرسہ اور اسکول میں وہ وقت پہ جاتا ہے۔ خامیوں میں رات کو جلدی سو جاتا ہوں۔ رات کو جلدی سو جانا خیر یہ خامی تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ محنت نہیں کرتے، جو لوگ محنت نہیں کرتے وہ جلدی سو جاتے ہیں۔ سو تو نہیں جاتے، لیکن آپ نے یہاں پہ کیا کر دینا ہے کہ موبائل زیادہ استعمال کرتا ہوں، چائے زیادہ پیتا ہوں، بہت جلد فیصلہ کرتا ہوں، مذاق زیادہ کرتا ہوں، ہفتے میں 1 دن کھیلتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اس کے علاوہ انہیں چینج کر کے لکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی لکھ لیں کہ رات کو دیر سے سوتا ہوں۔ اور اس کے بعد اگر آپ کے مائنڈ میں جو بھی آ رہی ہے، میرے مائنڈ میں جو آ رہی تھی میں نے تو لکھ دی، اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی آ رہی ہے تو کوئی خامی اس ٹائپ کی کہ یار وہ جلدی بھروسہ کر لیتا ہے، وہ جلدی لڑائی پہ اتر آتا ہے، یا تو پھر کوئی بھی دوست کے بارے میں اگر کر رہے ہیں تو دوست کی کوئی بھی خامیاں منڈ کے لکھیں، نہیں بھی ہے کہیں سے خامیاں تھوڑی ہوتی ہے، خامیاں آدمی ڈھونڈ لیتا ہے۔ تو نیکسٹ چلتے ہیں۔ اب ہمارے پاس آتا ہے آپ کی پسندیدہ شخصیت، تو آپ کی پسندیدہ شخصیت سب سے بہترین، اس کا آنسر کیا ہے کہ ہماری پسندیدہ شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وجہ پسندگی کیا ہے کہ ان کی ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔
آپ کی ناپسندیدہ شخصیت، یہ دیکھیں تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ کویسچن ہوتا ہے کہ ناپسندیدہ شخصیت، تو ناپسند شخص تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ناپسندیدہ شخصیت بھی ہوتی ہیں۔ ناپسندیدہ شخصیت کی جگہ آپ نے کیا لکھنا ہے؟ ناپسندیدہ شخصیت کی جگہ کوئی گستاخ رسول، من کے جس نے بھی کوئی گستاخی کی ہوئی ہے، آپ نے اس کا یہاں پہ نام لکھ دینا ہے۔ جس طرح ابھی ناروے میں گستاخی ہوئی تھی، اس گستاخ کا رسول لکھ کے آگے وجہ ناپسند کی کیا ہے؟ گستاخ رسول ہے۔ کیا آپ کے خاندان میں کوئی ذہنی نفسیاتی مریض ہے؟ جی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح کیا آپ کا کبھی کوئی آپریشن ہوا؟ نہیں پہ ٹک کر دیں، ہوا بھی ہے۔ تو کیا آپ کبھی اسپتال میں ایک ہفتہ سے زیادہ داخل رہے؟ اگر ہاں تو کس وجہ سے؟ اگر آپ رہے ہیں تو ہاں بول کر جو بھی وجہ تھی آپ وہ لکھ لیں، نہیں تو چھوڑیں، یہاں پہ بھی کراس لگا کے نیچے آ جائیں۔ زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ۔ اب دیکھیں کسی نہ کسی کی لائف میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور ہوا ہوتا ہے جو ناقابل فراموش ہوتا ہے۔ مین کہ میں اپنی بتا دوں آپ کو، تو میری زندگی میں ناقابل فراموش واقعہ یہ ہے کہ ایک بار میرے بائک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ہمارے پاس اور کوئی نہیں تھا، وہ اور میں دونوں ساتھ چل رہے تھے۔ تو وہ میری لائف کا سب سے، یہاں پہ 3-4 لائنز بہت ساری ہیں، 5 لائنز میں ایسی لکھ سکتا ہوں کہ راستے میں بائک کا ایکسیڈنٹ ہوا تو بائک کو ہاسپٹل میں شفٹ کرتے ہوئے وہ جو راستے میں جتنا بھی ٹائم لگا، اور جو بھی اس میں جو ہوتا ہے وہ ساری کی ساری جو فارمیلٹیز ہیں وہ ہم نے کیا کرنی ہے؟ لکھ دینی ہے۔ فارمیلٹیز کے لیے لکھنا ہے یا تو پھر سچا لکھنا ہے، جو جیسا لکھنا ہے یہ آپ کی مرضی ہے، اس میں کوئی بھی پوچھتا نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ نے دستخط کیا، مستقل پتہ لکھا، اپنا فون نمبر لکھا، تاریخ لکھی، اب جا کے آپ کا شروع ہو گیا ٹیسٹ۔ ٹیسٹ کو میں نے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو اچھے سے سمجھانا ہے، مجھ سے جو ہو سکا، جو کچھ آ رہا ہے ساری کا سارا میں سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ اوپر کیا ہے، نیم آپ نے کیا لکھنا ہے؟ نیم آپ کا جو بھی ہے وہ لکھنا ہے۔ رینک آپ نے، ریٹ آپ نے 23A لکھنی ہے۔ پریزنٹ یونٹ کون سی ہے، ڈیٹ وغیرہ لکھ لینی ہے۔ اب کیا ہے کہ اسے خوف ہے کہ ڈیش، اسے خوف کس چیز کا ہے وہ آپ نے ڈیش کر کے آگے پورا کرنا ہے۔ اسے خوف ہے کہ کہیں وہ فیل نہ ہو جائے۔ ہمارے مذہبی رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ من کے ایک ایک کر کے میں آپ کو سمجھاؤں گا نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ جو بھی لکھتے ہیں بس یہ دیکھنا ہے کوئی نگیٹیو نہ لکھیں، باقی جو مرضی ہے لکھتے ہیں، کوشش کرنی کہ سارے لکھیں، کوئی رہ نہ جائے، زیادہ سے زیادہ لکھیں۔ پرسنٹیج ٹیسٹ میں آپ زیادہ سے زیادہ لکھیں، کوئی اتنا پورا چیک نہیں کرتا، اللہ واس 800-900 پیپر ہوتے ہیں ان کے سامنے، کوئی اتنا زیادہ نہیں چیک کرتا۔ پیارا لکھنا ہے، اور کیا کرنا ہے کہ کوئی فکرہ رہے نہ، کوشش آپ نے یہ کرنی ہے۔ اب نیچے آ جائیں، ہمیں کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اس بار میں نیوی میں آفیسر بن جاؤں گا۔ اب یہاں پہ ایک ہو رہا ہے کہ خوبصورت لڑکیاں ہمیشہ پڑھے لکھے لڑکوں سے شادی کرتی ہیں۔ خوبصورت لڑکیاں نماز پڑھ رہی ہیں، خوبصورت لڑکیاں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پڑھائی میں ذہین ہوتی ہیں، خوبصورت لڑکیاں ذہین ہوتی ہیں، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن پازیٹیو لکھنا ہے، کچھ نیگیٹیو نہ لکھ لینا۔ اور اس میں یہ ہے کہ وہ دفتر سے جلدی بھاگا مگر ٹریفک میں پھنسنے کی وجہ سے لیٹ ہو گیا، یہ لکھ لے۔ میرے لیے تبدیلی لانا کوئی بڑی مشکل کام نہیں ہے۔ اسی طرح پھر ایک نیکسٹ پیج آپ کے پاس آئے گا، میں اپنے آپ کو بدلنے کی خاطر میرے لیے مشورہ۔ اب دیکھیں میرے لیے مشورہ، تھوڑا سا یار آپ لوگ یہ ایسے کویسچن بیچ میں انہوں نے ایسے رکھے ہوتے ہیں کہ جنہیں دیکھے تو آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ یار میرے لیے مشورہ، بھی کیا مشورہ ہونا چاہیے میرے لیے مشورہ۔ اب دیکھیں اس طرح کے بیچ میں انہوں نے ایسے کویسچن رکھے ہوتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کے ہم تھوڑا سا گھبرا سے جاتے ہیں اور باقی سارے رہ جاتے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کا آ جاتا ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں چلتا تو ایک دم سے نیچے والا کر دیں، باقی سارے کر دیں، ٹائم ملا تو اس سے کچھ سوچ کے لکھ لیجیے گا، نہیں تو مسئلہ نہیں ہے، وہ رہ بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں یہی آیا ہوا تھا تو میرا یہ رہ گیا تھا، میرے لیے مشورہ۔ تو یہ ہے کہ یار میرے لیے مشورہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میرے لیے مشورہ دیں تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں، میرے لیے مشورہ دیں تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں، میرے لیے مشورہ دیں جس پہ آپ نے عمل خود کیا ہو، کچھ اس طرح کا آپ نے لکھ دینا ہے، لیکن لکھنا ضرور ہے۔ میرے لیے مشورہ دیں جس پہ آپ نے عمل کیا ہو۔
اب دیکھیں مشکلات سے گھبرا کر وہ زندگی ہار بیٹھا، یہ بھی لکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ فرقہ پرستی، وہ 20 نمبر پہ آئے ہیں، وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ فرقہ پرستی۔ فرقہ پرستی میں آپ نے کیا لکھنا ہے کہ یہ نہیں کرنی چاہیے۔ میرے خیال میں اکثر پاکستان کی فورسز ہی رہتی ہیں۔ عورت کو ہر حال میں عزت دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آج کل اساتذہ انتہائی محنتی ہیں، اس طرح آپ نے لکھ لینا ہے، اپنی جو چیز بھی لکھنی ہے پازیٹیو شو۔ اب ورڈ ایسوسیشن کے بعد، ورڈ کمپلیشن کے بعد آپ کے پاس نیکسٹ سٹیپ کیا آئے گا؟ نیکسٹ سٹیپ آپ نے سٹوری لکھنی ہوگی۔ سٹوری کس طرح کی لکھنی ہوگی وہ آئے میں بتاتا ہوں۔ اچھا، امیج، اب آپ نے وہ، آپ کو اسکرین پہ آپ کے سامنے ایک امیج آئے گی، اس پہ آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ اس پہ آپ نے لکھنا ہوگا، اچھا خاصا لکھنا ہوگا، 5 سے 6 لائنیں ضرور لکھنی ہوں گی۔ اکثر یہ جو فرنٹ والی ہے نا، یہ ہمیشہ آ جاتی ہے، تو اس کو ضرور دے کے جائیے گا، یہ بار بار آتی ہے۔ تو اب دیکھیں اس پکچر کو دیکھا آپ نے پکچر رائٹنگ کیسے کرنی ہے۔ آگے میں نے 2-3 ایسی پکچر رکھی ہوئی ہیں جن پہ پورا ریٹن لکھا ہوا ہے، جنہیں دیکھ کے آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ میں اوپر والے کا تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ بار بار آتی ہے۔ اب دیکھیں لڑکی نے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، نیچے مڑی ہوئی ہے، اوبویسلی بات ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دیوار کے ساتھ لگ کے رو رہی ہے۔ تو اب رو رہی ہے تو عورتوں پہ تشدد، ٹھیک ہے، عورتوں پہ تشدد، ہراسمنٹ جسے کہتے ہیں، اس پہ آپ نے کیا 4 سے 5 لائنیں رکھنی ہیں کہ عورت کا ہمارے معاشرے میں انتہائی اہم کردار ہے۔ عورت ہمارے معاشرے میں بطور فاؤنڈیشن ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اس پہ آپ نے 3 سے 4 لائنیں لکھنی ہے۔ لکھنے کا کیا طریقہ ہے وہ آئیے بتاتا ہوں۔ لکھنے کا یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ باپ بیٹا ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا لکھنا ہے؟ منظر کے 2 آدمی، ایک نوجوان اور دوسرا بوڑھا، بات چیت میں مصروف ہیں۔ اس کے بعد کہانی آپ نے سٹارٹ کر دینی ہے۔ فیروز ایک ذہین لڑکا تھا، اولین عمر سے نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ اس کے والد ایک تاجر تھے۔ فیروز نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے والد کا کاروبار میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا اور پھر مکمل طور پر کاروبار کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ لے لی۔ جیسا کہ فیروز ایک پختہ عزم اور کام سے لگن رکھنے والا انسان تھا۔ یہ دیکھیں 4 لائنیں لکھی، 4 سے اوپر نہیں لکھی، تبصرہ لکھ دیا کہ امیدوار، محنت، لگن، استقلال اور پرعزم شخصیت کا مالک ہے۔ اب دیکھیں، اب آپ نے کیا کرنا ہے، لازمی نہیں آپ 4 لائنیں لکھیں، آپ جتنا زیادہ لکھیں، زیادہ سے زیادہ لکھنے کی کوشش کریں، لازمی نہیں آپ یہی 4 لائنیں لکھیں۔ اب دیکھیں یہ ایک لڑکی صوفے پہ سو رہی ہے۔ سب سے پہلے منظر کیا ہے، ایک لڑکی صوفے پہ ہاتھ رکھ کر سو رہی ہے، تو اس کے بارے میں آپ نے ڈیٹیل میں 5 سے 6 لائنیں لکھی اور اس کے تبصرہ لاسٹ میں کر دیا۔ ایک اور یہ دیکھ لیں آپ کہ اس میں 2 لڑکیاں کیا ہیں، ایک دوسرے کا بازو پکڑ کے کھڑی ہیں، تھوڑی سی کچھ وہ نیگیٹیو فوٹو بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں، لیکن آپ نے پازیٹیو رہنا ہے۔ اب اس کے بعد والا سٹیپ کیا ہے؟ اس کے بعد والا سٹیپ میں آپ کو وہ فکرے وہ دیتے ہیں جب کہ کہانی آپ نے بنانی ہوتی ہے۔ اس میں آپ کو پکچرز دکھاتے ہیں اور منظر آپ نے خود لکھنا ہوتا ہے۔ اور اب جو سٹیپ آ رہا ہے اس میں منظر وہ بتائیں گے، کہانی آپ نے لکھنی ہے، وہ کس طرح آئیے میں بتاتا ہوں۔ منظر انہوں نے بھیجے تھے لیکن انہوں نے پکچر کچھ اچھے سے نہیں بنائی، میں نے سکین کی تو اس کے باوجود بھی ورڈنگ کی سمجھ نہ آ سکی کیونکہ پکچر کا تھوڑا سا ان کا کیمرہ رزلٹ خراب تھا، لیکن پھر بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ دہشت گردی ایک عالمی مسئلہ ہے، اس پہ یہ بھی آپ کو دے سکتے ہیں۔ ہم نے پاکستان میں فرقہ پرستی، وہ آپ کو بول دیں گے، اس پہ بھی آپ کو لکھنا ہوگا۔ ایک عورت کا معاشرے میں کردار، یہ وہ بول سکتے ہیں، آپ نے لکھنا ہوگا۔ اس ٹائپ کے من کے انتہائی ایزی بولتے ہیں، یہ ہر عام آدمی، ہر عام و خاص آدمی کر سکتا ہے، اس میں کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی۔ 3 سے 4 وہ بولتے ہیں، 3 سے 4، بعض اوقات 2 بھی بول دیتے ہیں اور بعض اوقات 4 بھی بول دیتے ہیں۔ تو 4 اگر انہوں نے بولی تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا، لکھنی پڑے گی۔ اب جو اس کے بعد جو سٹیپ آ رہا ہے انتہائی امپارٹنٹ ہے اور بہت سارے بچوں کا جو فیل ہوتا ہے بیسیکلی اس سٹیپ میں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کیا کرنا ہے۔ آئیے وہ میں سٹیپ بتاتا ہوں آپ۔ اس سٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس سٹیپ میں آپ نے پکچریں بنانی ہوتی ہیں، کوئی سی 3، وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ کوئی سی 3 ڈرائنگ لکھیں، اس میں بیچ میں ایک
انسان کی باڈی کا وہ ضرور رکھ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی انسان کی باڈی بنائیں تو آپ نے اس کے لیے تیار رہنا ہے. آپ نے کس طرح تیار کرنا ہے؟ اگر آپ کو وہ گھر کا بناتے ہیں تو اچھا سا اسکیچ بنائیں گھر کا، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ جو انٹرفیس آپ شو کر رہے ہیں وہ انتہائی اچھا ہو. اس کے بعد ایک پلانٹ کا، وہ اکثر پلانٹ کا بھی بول دیتے ہیں. پلانٹ اور گھر میں سے وہ کبھی کبھی نہیں بھی بولتے لیکن کبھی کبھی بول بھی دیتے ہیں، اکثر بول دیتے ہیں. جو سب سے زیادہ بولتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں؟ انسان کی باڈی بنائیں، وہ چاہے لڑکی کی بنائیں یا لڑکے کی. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کپڑے شپڑے پہنا کے اس سے انتہائی ڈیسنٹ طریقے کے مطابق آپ نے بنانا ہے تاکہ کہیں سے بھی کوئی نیگیٹو پوائنٹ شو نہ ہو. ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا. بڑی محنت کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے. میں نے پہلے ایک بار ویڈیو بنائی تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ میں نے تو ابھی کیمرہ ہی نہیں اوپن کیا. سوری، کیمرہ تو اوپن کیا ہوا ہے لیکن میں نے مائک ہی آف ہے، تو اس وجہ سے میری کافی محنت ضائع ہو گئی. دوسری بار ویڈیو میں نے بنائی لیکن اس طرح نہیں بنا سکا جس طرح میں نے پہلی بنائی تھی. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، ویڈیو کو سبسکرائب اور چینل کو لائک ضرور کیجئے گا. خدا حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ. جڑے رہیے میرے چینل.